نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے جو ایک نیا رواج شروع کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایوانوں کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن چینل اور مختلف چینلز کے کیمروں کو آنے کی اجازت دی ہے، اس سے ایک شاندار قسم کا ماحول اس ملک کے اندر پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ ہر کوئی ان ججوں سے جن کے بارے میں ان کو بہت کم علم ہوتا تھا اور زیادہ تر علم انہیں ہوتا تھا مختلف قسم کی خبروں سے یا وہاں آنے والے نمائندوں سے، اب وہ ان ججوں کو براہ راست دیکھتے ہیں۔ وہ کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، کس زبان میں بولتے ہیں، کس کو ڈانٹتے ہیں، کس کو چپ کراتے ہیں، کس کو خاص طور پہ ایک خاص مقصد کے تحت کھینچ کے اس موضوع پر لانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج اس آدمی کو یہ اس جگہ پہ لایا جائے تاکہ اس کو یا ذلیل رسوا کیا جائے یا اس کے اوپر ہار پہنائے جائیں، عدالتی ہار جس کے کہتے ہیں، یعنی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اور 24 کروڑ عوام میں اب اتنی سوجھ بوجھ ضرور آ چکی ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے مزاج سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی غصہ اور محبت تو چہرے سے نظر آتا ہے۔ اور جسٹس قائد فائد عیسیٰ صاحب شاید ان ججوں میں سے ایک ہیں کہ جن کا لہجہ ان کے اندر میں چھپے ہوئے ہر جذبے کو عیاں کر دیتا ہے۔ عموماً کہا جاتا تھا کہ جج کے چہرے سے، اس کی زبان سے، اس کی گفتگو سے بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے، یا اس کا میلان کس طرف ہے، یا اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے تو اس کا اندیا کم از کم فیصلے سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ فیصلے سے پہلے بہت ساری اور ایسے شواہد سامنے آ جائیں جو کہ جج صاحب نے جو ذہن بنا رکھا ہے اس کے بالکل خلاف ہیں، اور اگر انہیں ذہن بدلنا پڑ جائے تو انہیں کہیں خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بہت عرصے سے ان کا ناقد رہا ہوں کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں۔ میں ان کی وکالت سے لے کے پھر وکالت کے ذریعے پھر اچانک براہ راست چیف جسٹس بننے تک کے عمل سے، پھر بعد کے عمل سے بھی آگاہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں تو ان کی ذاتی زندگی پہ گفتگو جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی کی بھی ذاتی زندگی پہ گفتگو جو ہے غلط ہوتی ہے، ذاتی رویوں پہ بھی گفتگو غلط ہوتی ہے، لیکن عدالت کے اندر جب آپ کوئی فیصلہ لکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، اور پھر میرا جیسا عام آدمی بھی اس پہ گفتگو کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنے 2 ہماری ججوں کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو یہ شاید اختیار دے دیا ہے کہ سیکشن کمیشن نے چونکہ انہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لگایا ہے، اس لیے ان کو اب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کی ٹریننگ دی جائے گی اور پھر وہ الیکشن کروائیں گے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض تھا کہ اس سے پہلے جوڈیشری جو ہے اس سے لوگ لیے جاتے تھے، اور اب چونکہ ان سے لیے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ خود پارٹی ہوتے ہیں، جس پر فائد عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا ریمارکس دیا کہ کل کو تو یہ جوڈیشری پہ بھی اعتراض کریں گے۔ کل کو اعتراض کرنا اور چیز ہے، اور جج کی نظروں میں یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ دونوں کے رویوں اور دونوں کی ملازمتوں اور دونوں کی جاب ڈسکرپشن میں کتنا فرق ہے، اور دونوں کس کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایرر ہے ججمنٹ کا کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ ان دا لانگ روے جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت الیکشنز کی تاریخ بتا سکتا ہوں کہ ایک مکمل طور پر ایک پورے رویے کے بعد یہ جو ایڈمنسٹریشن کی بیوروکریسی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر کو جب انوالو کیا جاتا تھا تو اس کے بعد سے پوری قوم، ملک کے تمام سیاسی پارٹیاں اس نتیجے پر پہنچتی تھیں کہ آئندہ ان میں سے کم از کم جج نہیں لیا جائے گا، ریٹرننگ افسر نہیں لیا جائے گا، بلکہ جوڈیشری سے اگر میسر آ جائیں تو اور اچھا، پر آسمان سے تو نہیں آ سکتے، اسکاٹ یارڈ تو آ کے الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جو میسر جوڈیشری میں صورتحال تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو لیا جائے، اور اس پہ اتفاق سا 1988 آنورڈ چلا آ رہا تھا۔
میں چونکہ بحیثیت ڈپٹی کمشنر میں نے اسسٹنٹ کمشنر ریٹرننگ افسر کے طور پہ کام کیا ہے، اور آپ کو شاید یاد ہو کہ بلوچستان کے اندر چونکہ جوڈیشری جیسے کہ بہت کم ججز اویلیبل ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر انحصار انہیں پر کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ذرا جسٹس قائد فی فائد عیسیٰ صاحب کو، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے، دادا ان کے قابل سے ہجرت کر کے آئے تھے خان آف کلات کے پاس ایک ارینجمنٹ کے تحت، لیکن بہرحال ان کو لوکل ٹرائب میں سے لوگ شمار کرتے ہیں، ہزارہ ٹرائب سے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایڈمنسٹریشن کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور کیا نتائج نکلے تھے۔ جتنے خوفناک نتائج اب تک انتظامیہ کے الیکشن کرانے سے نکلے ہیں، جوڈیشری نے اس کو کسی حد تک، اس کے جو سیشن جج وغیرہ لگائے جاتے تھے ان کو کسی حد تک بہتر کیا تھا۔ اور اعتراضات تو میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر فرشتے بھی لے کے آ جائیں، لیکن جو ہماری پاکستان کی پارٹیوں کا میک اپ ہے وہ کسی طور پر بھی ان کو الیکشن کے بعد ہارنے والی پارٹی کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ اندازہ کریں جو پہلے الیکشنز ایڈل فرنچائز کی بنیاد پہ، اس سے پہلے ایک آدمی ایک ووٹ کا الیکشن نہیں ہوا تھا۔ ایوب خان کے 64 کے الیکشن جو تھے وہ ایسے ہی تھے کہ 40,000 جو تھے کونسلر یہاں پر سلیکٹ ہوئے تھے، 40,000 جو تھے وہ مشرقی پاکستان سے الیکٹ ہوئے تھے۔ یہاں چونکہ ایک مونچھوں والا گورنر امیر محمد خان ہوتا تھا، اس نے گورنر ہاؤس میں سب کو بلایا اور انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی اگر تم نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا۔ اس نے بھی کراچی کے لوگ جو تھے انہوں نے ووٹ فاطمہ جناح کو دے دیے تھے، جبکہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو تھے ان کے اندر غیرت و حمیت زیادہ تھی، اور وہ کسی نہ کسی حد تک کھڑے ہو گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ اس جنتا نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے فاطمہ جناح کو وہاں سے الیکشن جتوا دیا تھا۔ اور لیکن چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ووٹنگ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے، لیکن اس میں بھی کرتا دھرتا کون تھے؟ ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا تھا جتنے کونسلرز ہیں کان سے پکڑ کے ان کو گورنر ہاؤس میں جمع کر دو۔ اسسٹنٹ کمشنر ان کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے تھے اور سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ ایڈل فرنچائز کی بنیاد پہ 1970 کا الیکشن ہوا۔ یا خان صاحب کو چونکہ اس الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، پاکستان طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ اب تو کہانیاں اتنی منظر عام پر آ چکی ہوئی ہیں، اور اس دور کی خواتین جو ہیں ان کے نام اتنے مرصع اور مسجع طریقے سے پاکستان کی تاریخ سے وابستہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی دور میں اور اور ان بادشاہوں کے دور میں جو شراب و شباب میں مست ہوتے تھے اور یا خان میں کیا فرق تھا، تو اس لیے اس نے الیکشن ہونے دیے۔ اور یہ الیکشن چونکہ ڈپٹی کمشنروں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی ان کے ہاں اس طرح کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں آئی تھی جس طرح کہ اس وقت پاکستان میں ہے، اس لیے انہوں نے الیکشنز کے اندر ان کا ہمیں کچھ کہا نہیں گیا تو انڈیپینڈنٹ الیکشن کروا دیے گئے۔ 300 سیٹیں تھیں، 138 سیٹیں مغربی پاکستان کی تھیں اور 162 سیٹیں ایسٹ پاکستان میں تھیں، جن میں سے صرف 2 سیٹیں ایسٹ پاکستان میں کسی اور کو ملیں تھیں، باقی سب شیخ مجیب الرحمان جیت گیا تھا، اور 2 سیٹیں تھیں نور الامین اور راجہ تری دیو رائے کی، جو بعد میں پاکستان کی اسمبلی کے اندر بھی رہے۔ لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، چونکہ ایوب خان کی گود میں پلے ہوئے تھے، اب فاطمہ جناح کے اس دھاندلی والے الیکشن کے چیف پولنگ آفیسر تھے، چیف پولنگ ایجنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ڈپٹی کمشنرز پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لائے تھے تو یہاں بھی لائیں گے۔ جو 1977 کے الیکشنز کا ڈھول جو ہے یہ جب بجنا شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ کیا کیا جائے، تو انہی ڈپٹی کمشنروں نے، جن پہ قاضی فاضل صاحب بہت اعتماد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ایوب خان سے، ذوالفقار علی بھٹو سے کہ بھٹو صاحب، آپ جیسا ایشیا کا لیڈر، قائد عوام، فخر ایشیا، وہ الیکشن لڑے گا ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، آپ کو ہم بلا مقابلہ جتواتے ہیں۔ لاڑکانہ کی سیٹ سے اس وقت پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان متحدہ قومی اتحاد بنا تھا، اس کے جان محمد عباسی صاحب تھے، جماعت اسلامی کے بڑے بزرگ رہنما تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا، اور جب ان کو اغوا کیا گیا اور وہ الیکشن کے دن اپنے کاغذات نامزدگی فائل نہ کر سکے، تو ہوا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے بلا مقابلہ جیت گئے۔ جب بھٹو صاحب جیت رہے تھے، جب پلاننگ بن رہی تھی، تو اس وزیر اعلیٰ نے کہا، جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کہا ہم کیوں نہ جیتنے، باقاعدہ اس کے ہم وہ بھٹو سے کم ہیں، تو انہوں نے اسی ڈپٹی کمشنر کو کہا خبردار، ہمارے خلاف بھی اگر کسی نے پولنگ جو ہے اس کے اندر اس کو داخلہ لیا، کاغذات نامزدگی داخل کیے، اور جو چیف منسٹر بھی اس میں شامل ہو گئے، اور
تقریباً 30 سے 35 سیٹیں بھٹو صاحب نے بلا مقابلہ جیت لیں، اور اس کو جتانے میں یہی ڈپٹی کمشنر تو یہی بیوروکریسی جیتی ان کے ساتھ تھی۔ آپ اندازہ کریں، آپ کبھی اپنے جج کلیگ جج عطر من اللہ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ان کے والد نصر من اللہ چیف سیکرٹری تھے بلوچستان کے اندر، اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ آپ نے الیکشن جو ہیں جتوانے ہیں، اور ہمارے بزرگ جو سینئر تھے فرسٹ کامن کے سیکنڈ کامن کے، میں چونکہ 12ویں کامن سے ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ جا کے کبھی چمن میں کہتے تھے، کبھی کچھ کسی جگہ، اور اس کی سب سے بدترین مثال یہ تھی کہ یحییٰ بختیار صاحب ان کو بھٹو صاحب جتوانا چاہتے تھے، اور ہو سکتا تھا یحییٰ بختیار جو تھا جہاں ان کا گھر ہے جناح روڈ کے اوپر، اس گھر کے ساتھ کے 4 گھر بھی ان کو ووٹ نہ دیتے، اور ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی کھڑے تھے، اور وہ پشین کا اور چمن کا علاقہ، اور پشین کا ریسٹ ہاؤس بڑا خوبصورت ریسٹ ہاؤس ہے، اس ریسٹ ہاؤس میں باقاعدہ لا کے اس ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹھپے لگوائے تھے۔ نصر من اللہ صاحب ان کا نام تھا، ان کے والد جو چیف سیکرٹری تھے۔ ان کی ایک اور بڑی خوبی اب بتا دیں جو تاریخ کا حصہ ہے، کہ انہوں نے بھٹو دور کے اندر بغیر پبلک سروس کمیشن کے کو بے شمار اسسٹنٹ کمشنر اور لاتعداد ڈی ایس پی بھرتی کیے تھے۔ اسی لیے جب میں نے وہاں نوکری جوائن کی تو لوگ کہتے تھے پی سی ایس کے لوگوں سے کہ تم پبلک سروس کمیشن کا والا ہے یا نصر من اللہ والا ہے۔ تو یہ بھی ان کا کمال تھا، ان کے والد محترم کا۔ تو چونکہ ظاہر بات ہے تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ بھی ایک چیف سیکرٹری تھے، اسی سروسز سے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ سارا کام کیا جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو کہا۔ لیکن عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ الیکشن 7 مارچ کو ہوئے تھے، اور اس کے 4 دن بعد صوبائی الیکشن سے 11 مارچ کو، اور لوگوں نے اس ڈپٹی کمشنر والے الیکشن کو اس طرح ریجیکٹ کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے تو 2% بھی ٹرن آؤٹ نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے ایک موومنٹ تحریک شروع ہو گئی تھی، اور وہ تحریک اتنی جاندار تھی کہ پاکستان میں آج تک اس سے زیادہ جاندار نہیں رہی، اور یہی ڈپٹی کمشنر اور یہی اسسٹنٹ کمشنر تھے، ان کے جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ آخری مارکہ جب لاہور میں ہوا ہے تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ یوں لوگ سینہ کھول کے مارشلہ لگا دیا تھا بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں، ایک حیدرآباد میں، کراچی میں اور لاہور میں، اور گولی کیسے چلاؤ ہمارے پر گولی نہیں چل سکی تھی، اور بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی تھی جو اس کو بعد میں پھانسی تک پہنچایا جا سکتا۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر تھے جو بھٹو کے خلاف گواہیاں لے کے آتے تھے، سب کام انہی ماشاءاللہ لوگوں نے انہی کیا تھا کہ انہوں نے سارے کے ساری چیزیں، یہ جو ایف ایس ایف کے خلاف سارا کچھ لے کے آنے والے اور ثبوت پیش کرنے والے، یہ جو آج ابھی نظر آ رہا ہے کوئی مختلف نہیں ہے، یہ جو پاکستان کے اندر جو روز ایم پی او کے آرڈر یہ ڈپٹی کمشنر جاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے 1985 میں الیکشن کروائے۔ یہ چونکہ نان پارٹی الیکشن سے، اور اس کے اندر کوئی پارٹی نہیں تھی، اور اس پارٹی کے اندر آپ سوچیں کہ 207 کے قریب یہ 25 فروری کو ہوئے تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 25 فروری کو ابھی تک برف موجود ہوتی ہے، اور لوگوں کو پتہ جو برف کا بہانہ کرتے ہیں، اور کوئی 25 فروری کو یہ ہوئے تھے، اور یہ اس میں 207 آزاد جیتے تھے، پھر ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اس کو خیر چھوڑ دیں۔ لیکن ضیاء الحق کے اس دنیا سے چلے جانے اور بہالپور کے انسیڈنس کے بعد 16 نومبر کو 1988 کو ہوئے تھے الیکشن، تو اس میں تمام پارٹیوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب سوچیں، اب میں فرق بتا رہا ہوں، ڈپٹی کمشنروں کے الیکشن کے اندر 77 میں بھٹو نے جو چاہا، جو کہا، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ 88 میں حمید گل صاحب کی پوری آئی جی آئی بنائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے اندر پارٹیاں ساری کی گئی، ضم کی گئی ایک قسم کی، اور بے نظیر کو ہرانے کا پورا بندوبست کیا گیا۔ بلوچستان میں ریٹرننگ افسر تھا، لیکن اس کے بعد بھی کوئٹہ شہر کے اندر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لگائے گئے تھے وہ مولانا فضل الرحمان کاکڑ تھے، جو بعد میں الیکشن کمیشن کے وہ بھی بنے ہیں، ممبر بھی بنے ہیں، داڑھی والے بڑے زبردست ہائی کورٹ کے جج بھی ہوئے تھے، وہاں سے وہ گئے تھے۔ تو چونکہ حالانکہ جسٹس ایس اے نصرت کو چیف الیکشن کمیشنر بھی لگا دیا گیا تھا، لیکن چونکہ آپ اس طرح کے احکامات نہیں مانتے پاکستان میں، جو جج ہوتا ہے، چیف جو جوڈیشری کا ہوتا ہے، اس لیے 88 میں یہ ناکام ہو گئے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس 88 کے اندر 94 جو سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی تھیں، اور یہ پوری اسٹیبلشمنٹ اپنی کوشش، قوت، ہمت
طاقت کے باوجود نواز شریف کو 56 سیٹیں دلوا سکے تھے. لیکن اس کے بعد فنامنا اور ہیں، اس میں ڈپٹی کمشنروں کا اور کا نہیں. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ بے نظیر نے سرنڈر کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور بے نظیر نے انہوں نے کہا تھا تم یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ لگاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل لگاؤں گی. فلاں کو یہ کرو گے، یہ کرو. ایک ایون وزیر خزانہ بھی انہوں نے اپنا لگوا لیا تھا. یعنی ضیاء الحق کی اس کیبنٹ میں سے لوگ اس کے ساتھ بے نظیر کے ساتھ تھے. اب ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، اور اب ان کو انہوں نے اس میں سے الیکٹیبل چننے شروع کیے، جو کہ 1985 کے الیکشن میں نان پارٹی سامنے آئے. اس لیے میں کبھی بھی 1990 کے الیکشنز اور 1994 اور 1997 کے الیکشن، پہلا الیکشن 24 اکتوبر کو ہوا تھا، دوسرا 6 اکتوبر 1994 کو ہوا تھا، جس میں پھر 97 کو ہوا تھا. پہلے الیکشن جو تھا 1990 کے اندر 4 اکتوبر کو جو ہوا تھا، اس میں 106 سیٹیں جو تھیں یہ دیتی تھیں آئی جی آئی نے، اور تقریباً 56 سیٹیں ان کو زیادہ ملی تھیں. اور آپ اندازہ پی جو تھی واپس 44 پہ لے آئے تھے، کیونکہ کچھ پیپل پارٹی والے لوگ جو تھے وہ نواز شریف کے گرویدہ بنوا دیے گئے تھے. اسی طرح جب اگلا مسئلہ آیا، جب وحید کاکڑ صاحب ناراض ہوئے، جب کاکڑ فارمولہ آیا، تو پھر ادھر سے ادھر ہو گئے، اور پی 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 کو 89 مل گئی، پی ایم ایل 7 جو تھی وہ واپس اس پہ چلے گئی، 79 پہ چلے گئی، 73 پہ چلے گئی. 97 کے الیکشن 3 فروری کو ہیں، پھر برف تھی، پھر سب کچھ تھا. اس کے اندر پھر 2/3 میجارٹی جو ہے 137 سیٹ جو ہے ان کو مل گئی. لیکن پھر وہ آ گئے، مشرف آ گئے. اب مشرف کے دور میں پورے 2 سال یہی ڈپٹی کمشنرز، یہی اسسٹنٹ کمشنر، یہی بیوروکریسی نیب کے سامنے خدمت گزار سے یہ فائل جناب یہ دیکھیں، یہ کس نے یہ کیا، یہ دیکھیں نواز شریف میں یہ کہتا تھا، یہ ہمیں یہ کہتا تھا. اور ان ساروں نے مراعات لی. تمام وہ لوگ جو کہ نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ تھے، وہی لوگ جو تھے، وہی چیف سیکرٹری لگے ہوئے تھے، وہی سیکرٹری انٹیریئر لگے ہوئے تھے، وہی فنانس سیکرٹری لگے ہوئے تھے. کوئی فرق نہیں آیا، اور ساری کی ساری فائلیں جو تھیں وہ لے کے نیب کے پاس پہنچتے تھے. 2 سال تک نیب کی رگڑائی رہی، شدید رگڑائی. آپ اندازہ کریں کہ ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں 90 دن کے لیے ان کو نیب میں اس میں رکھتے تھے، اور اس کمرے کے اندر دیواریں تک کالی کی ہوتی تھی، اور سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی تھی. اتنا کرنے کے بعد چونکہ جوڈیشری سے لوگ لیے گئے تھے، اور ایک رواج بن گیا تھا کہ اب جوڈیشری ہی کرائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. تو پوری کوشش کے باوجود 10 اکتوبر 2002 کو جو الیکشن ہوئے، اس میں پی ایم ایل کیو کے 105 سیٹیں تھیں، اور پی 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 کی جو تھیں وہ 18 سیٹیں تھیں، اور ایم این اے کی 59 سیٹیں تھیں. آپ حیران، ایم این اے فینامنا آیا تھا، فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد. آپ اندازہ کریں کہ سمپل میجورٹی 172 بھی نہیں لے سکے تھے، اور اکٹھا کر کے بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے 13 سیٹیں کم تھیں، 12 سیٹیں بے نظیر سے تحفے میں لی گئی تھیں، اور ان کو پیٹریاٹ بنا کے لایا گیا تھا، اور 1 سیٹ اعظم طارق کی لے گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈپٹی کمشنر ہوتے تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو 77 میں کیا تھا. اگلا معاملہ آتا ہے 18 فروری 2008 کا. میں اس کے اندر میں وہ بھی اس فروری میں الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک. پھر 14 مئی کا الیکشن ہے 2013 کا. پھر ان میں بھی بیلنس چلتا رہا، سب کچھ ہوا. اور کیونکہ جوڈیشری تھی ان پہ انفلوئنس. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جوڈیشیل ایڈمنسٹریشن میں فرق کیا ہے. پہلی بات جو ہے کہ سیشن جج کتنا بھی انوالو ہو، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس شہر کی انٹرکیسیز قسم کی ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر گھومتا پھرتا نہیں ہے، اس کا ایکسس نہیں ہوتا. جبکہ ڈپٹی کمشنر جب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر رکھتا ہے، اس کو یہاں تک پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر جس کو میں نے ریٹرننگ افسر لگانا ہے وہ پی پی کی طرف الائن ہے، پیپل پارٹی کی طرف، نون لیگ کی طرف، یا اس کی انکلینیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. اس طرح اس کو پٹواریوں پہ ایکسس ہوتی ہے، اس کو تھانے پہ ایکسس ہوتی ہے، تھانے کی رپورٹوں کے حساب سے. وہ دھاندلی کرنا چاہے تو ایک مینج کرتا ہے دھاندلی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی. جو الیکشن کے دن اول تو دھاندلی بہت مشکل ہے، ناممکنات میں سے اب ہو چکی ہوئی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہو جاتی ہوتی تھی، جب کارڈ جو تھے ان کی مشینیں لگتی تھیں، وہ مشین ریڈیبل کارڈ نہیں تھے، ان کے باقاعدہ لسٹیں ہوتی تھیں، وہ پینسل سے بنی ہوتی تھیں، اور الیکشن کے دن بھی 1-2 صفحے پہ اضافہ کر کے لے جائے جاتے تھے. عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی تھیں، دختر فلانا، دختر نمبر، بات لوگ تو نام بھی نہیں لکھاتے تھے.
زوجہ نمبر 1، زوجہ نمبر 2، تو اس وقت دھاندلی بہت آسان تھا، آج بہت مشکل، لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں، امپرووائز پولنگ اسٹیشن بنائیں گے، جس بندے کے ووٹ ہوں گے اس کو کسی دوسرے پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیں گے، بے شمار دھاندلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو 77 میں ہوتا ہے، جبکہ سیشن جج کو بالکل نہیں پتا ہوتا، سیشن جج کو پولنگ سکیم بنانے کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کا محتاج ہونا پڑتا ہے، لیکن چونکہ ویجیلنٹ ہوتا ہے اس لیے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یا تو پاکستان میں آپ رہتے نہیں رہے، یا آپ پاکستان کے آپ کو موروثی حالات کا علم نہیں ہے، یا پاکستان کے اب کبھی اپنے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا وزٹ نہیں کیا، شاید آپ کو کبھی اپنا پٹوار خانے جا کے آپ کو اپنا جو ہے وہ اپنا کوئی کام نہیں کروانا پڑا، آپ کے فرض خسرہ گرداوری نہیں کروانی پڑی، یا آپ کا نے بھی کبھی کوئی مثل یا فرد نہیں لینی پڑی، یا آپ کو کبھی ایس ایچ او کا نہیں پتا، جو کہ ایک جج کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ واقعی، لیکن مسئلہ آپ کا یہی ہے کہ آپ وکالت کر کے، وہ بھی کارپوریٹ کلچر کی وکالت کر کے، نہ آپ جج بنے، آپ براہ راست چیف جسٹس کے عہدے پہ پہنچے، اور وہاں سے آپ اوپر تشریف لائے آئے، وہاں سے آپ کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت شاندار قسم کی خدمات سر انجام دیں، کہ جب آپ نے حسین حقانی والے میمو گیٹ اسکینڈل کے اندر پاکستان کے پورے جوڈیشل نظام کو الٹ کیا، اگرچہ کہ اس کا کارکردگی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تھی، الٹ دیا، انکوزیٹوریل بنا دیا جو کہ ایڈویسوریل تھا، آپ انکوائری کے سربراہ بھی بن گئے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ بھٹو نے جس وقت یہ ڈپٹی کمشنرز کو لگایا تھا، تو اس وقت تو اس نے یہاں تک کیا تھا کہ ان سے پوچھا تھا کہ میں کینڈیڈیٹ کس کو کھڑا کروں، ہر ڈی سی اور ایس پی نے ایک رپورٹ بنا کے دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے جیتنے کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہوگا، اور حیات محمد ٹمن اس کا انچارج لگایا گیا تھا ٹکٹیں دینے کے لیے۔ اس وقت تمام ارکان اسمبلی جو آئے تھے ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہم صحیح نہیں آئے، اور تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو نے دھاندلی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج نہیں، لیکن تاریخ جب مرتب ہوگی تو وہ یہ ضرور لکھے گی، اگر دھاندلی ہوئی، اور جو توقع نظر آ رہا ہے، جو حالات ہیں، کہ اس کی بنیاد کسی سیاستدان نے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے، یا کسی اور بڑے ڈکٹیٹر نے نہیں رکھی تھی، کسی اس پاور ہنگری سیاستدان نے رکھی تھی، بلکہ ایک جوڈیشل آرڈر سے رکھی گئی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔